بسم الله الرحمن الرحيم. آواز بلند صلوات. اصل میں اسٹیج صاحب کو بھی یاد نہیں رہا، اور چونکہ سید علی حمزہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے مولانا حاجی سید محمد عباس نقوی صاحب کا، وہ ان کا خاص شاگرد تھا، اور آج بھی جتنے بچوں کو آپ سنتے ہیں یہاں پر وہ سارے قبلہ مولانا حاجی سید محمد عباس نقوی صاحب کے شاگرد ہیں، انہی کے تیار کرتا ہیں، اور ہر سال آج 4ویں برسی ہے، ہر سال مولانا اس بچے کے لیے کچھ مسدس ضرور لکھ کے کچھ اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ وہ کراچی میں انہوں نے یہ کچھ کلام اپنا بھیجا ہے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بس زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جی کہ عنوان ہے اس کا جوش ملا، جو اپنے گھر پہ رب کے کرم کا نزول تھا، وہ جو اپنے گھر پہ رب کے کرم کا نزول تھا، خود و کلام میں حد سے زیادہ قبول تھا، قاری بھی تھا جو عاشق کے ذکر رسول تھا، جو کم سنی سے ذاکر ابن بطول تھا، اپنی مثال آپ تھا حمزہ شہید بھی، مداح آل بانی طرز جدید بھی۔ یہ جو طرز جدید آج کے بچوں میں آپ دیکھتے ہیں، اس کا بانی کا وہ بچہ، اللہ تعالیٰ کا احترام فرمائے، ہر محفل عزا کو سجاتا رہا ہے، جو شہدی صنعت دلوں میں بساتا رہا ہے، جو اس غم کی سمت سب کو بلاتا رہا ہے، جو اپنے گلے سے پڑھ کے لگاتا رہا ہے، جو بے گماں غلام شہ مشرقین تھا، منبر کی زیب ماتمی حلقوں کی زین تھا، نوخیز ذاکروں کی صفوں کا تھا رہنما، ظاہر ہے ہر کسی کو وہ جذبات دے گیا، بڑھتے گئے جو ذاکر سلطان کربلا، ذکر حسین ایک ہے ذاکر نیا نیا، اب کم سنوں کے لب پہ بھی ذکر حسین ہے، روح کی تڑپ یہی ہے، یہی دل کا چین ہے، درجے بہت ہیں اور بھی لیکن سوا ہے یہ، حمزہ پہ ایک عنایت رب خدا ہے یہ اس میں آپ کے لیے 2 مصرے انہوں نے لکھے دی، درجے بہت ہیں اور بھی لیکن سوا ہے یہ، حمزہ پہ ایک عنایت رب خدا ہے یہ، انسان کی ثواب کی محفل بپا ہے یہ، ماتم تلاوت کہیں آہو بکا ہے یہ، بے مثل یہ خطیب کتابت کے بادشاہ، بے مثل یہ خطیب کتابت کے بادشاہ، سردارو زی وقارو سزاوار عز و جاہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحق موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلى الله عليه وسلم. علی حمزہ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ. سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36. اللہ اپنے اس کلام میں ان اینٹوں، پتھروں، دروازوں اور کھڑکیوں کی قسم کھا رہا ہے جن میں اہل بیت ہے. اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جن در و دیوار کے اندر اہل بیت ہے. اگر اہل بیت سے کوئی اینٹ بھی منسوب ہو جائے تو وہ معظم ہو جائے. اگر نبی کے گھرانے سے کوئی جانور بھی منسوب ہو جائے تو وہ صاحب قسمت ہو جاتا ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں نبی اگر کسی جانور پر بھی بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. اگر سرکار سے کوئی جانور بھی منسوب ہو جائے تو وہ بھی صاحب عزت ہو جاتا ہے. بعض لوگ بدگمانی کا شکار ہیں کہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں. ہم تو اتنے قدردان ہیں کہ اگر گھوڑا بھی وفادار ہو اس کی بھی تعظیم کرنا مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں. لہذا مجموعی طور پر ہم سب سنی شیعہ اس بات کے معترف اور مقر ہیں کہ جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ بطفیل محمد اور آل محمد. مجھے میرے عزیزوں نے بلایا اور کھانے کا بھی انتظام تھا تو ہمارے ساتھ اور بھی کچھ دوست ہمراہ تھے. تو کسی نے کہا جی اصلی تو ایک ہے باقی تو پہلی ہے.
میں نے کہا جی یہاں یہ جملہ نہیں بنے گا، کائنات کے لیے بنے گا، اصلی 14 ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تو پہلی ہے۔ تو ہم جن کے تصدق میں اور جن کی برکت سے ہیں، ہم اگر ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر ہمارا وجود ہے تو ان کی وجہ سے۔ تو بس بات اور گفتگو ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، کہ یہ ہے کہ ان سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے قسمت بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ بھائی صحابیات تشریف فرما تھی، امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کو آواز دے کر کہا، یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور جناب زہرا کی طرف دیکھ کر کہا، یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے، مگر حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کی طرف دیکھ کر فرمایا، لیتنی کنت شعرۃ راسک، کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ اس لیے کہ جو نبی سے قریب تر ہوگا، جو اللہ کے نبی سے قریب تر ہوگا، اس کی عزت بھی زیادہ ہے، اس کا مقام بھی بلند ہے۔ بات اصحاب کی اور اہل بیت کی تو اتنی بلند ہے کہ جس کے بعد میں میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے ہاتھ ادا کرنا، لیکن یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا عنوان ہی کچھ اور ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی، اذن اللہ سے مراد حکم الہی، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ اصحاب تشریف فرما تھے، ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر اور تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ اس آیت کے اندر حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ بات یہاں مکمل ہو گئی تھی، اصحاب نے سوال کیا، نبی نے جواب دے دیا۔ جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ سرکار نے مثال کا فرمایا، نعم من افضلھا، یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب میں کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، آخری نبی سرکار کے بعد مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو بعض لوگوں کو یہ حلق سے بات اترتی نہیں ہے، تو ان کے لیے جملہ کہتا جا رہا ہوں کہ مولا کے بعد میں تو اتنا حساس عنوان ہے کہ ہمیں بہت کچھ اہتمام کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ علی ہے، توجہ جاؤں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی مولا کے علاوہ علی جیسا کوئی نہیں، علی ایک ہی علی ہے، جسے اللہ اپنا نفس قرار دے اور جسے رسول اللہ اپنا نفس قرار دے۔ دنیا میں کون ہے جو علی کے برابر آگے بیٹھا؟ نہیں ہے کوئی دنیا میں۔ تمام تر احترام باقی رہے۔ سنو میرے بچوں، خاص طور پر شیعہ برادری کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ طے کریں کہ مقدسات کیا ہے۔ خبردار، کسی طرح کی توہین جائز نہیں ہے۔ سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، کسی طرح کی کوئی توہین جائز نہیں ہے، مگر ہم فتح کا قصہ ممبر سے پڑھیں گے، ہم مولا علی کی ولایت کا بیان ممبر سے دیں گے، ہم مولا علی کی افضلیت کی بات کریں گے، اور یہ ہم سے مراد شیعہ نہیں، ہر اہل دل، ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر، ہر اہل مطالعہ، ہر آزاد منش۔ خبردار، نہ پیسے کی بنیاد پر کوئی روک چلے گا، نہ مارنے اور قتل و غارت گری سے کوئی کام چلے گا۔
پاکستان میں ویسے بھی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، میں کسی کو اپنا دشمن ماننے کو تیار نہیں ہوں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری دشمنی کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں تھی۔ جنگ صفین میں ایک شخص مولا علی کے سامنے آیا، مولا کی برہنہ تلوار کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا، مولا نے منہ موڑ کر فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے جس پہ علی تلوار چلا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جہاں تک بات پاکستان کی اکثریت کی ہے اور اس خطے کی اکثریت کی ہے، الحمدللہ مجھے اس بات پر اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خطے میں ہم سب سنی شیعہ اہل بیت کی عظمت کے معترف ہیں۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، خواجہ نظام الدین ثانی دہلی میں جو مزار ہے حضرت غریب نواز کا، جی ان کے مزار کے سجادہ نشین خطاب کرنے آئے، مجمع شیعوں کا تھا، خطیب اہل سنت تھے، تو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ خواجہ صاحب بات سمجھائیے، کہنے لگے ترتیبیں دو طرح کی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے، علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ پھر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور اس عقیدہ اور نظریے پر دلیل ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اور تسلی سے سمجھنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنایا ہے۔ جو لوگ آپ سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہیے، انہیں پہلا جملہ تو آپ یہ کہا کریں کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو، تمہاری حیثیت ہے، اللہ نے نظام قرار دیا ہے، آبادہ ہے۔ میرے پاس وقت تنگ ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک عرصے بعد آپ کی طرف میں حاضری ہے تو کچھ دیر میں کچھ باتوں کی طرف توجہ ہو جائے۔ ہم سب پیدائشی طور پر 5 نقائص لے کر آئے ہیں، 5 نقص لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ عیب کی بات نہیں کر رہا، نقص، عیب اور ہے بولیے، نقص اور ہے۔ اللہ نے ہماری آنکھیں گدھی میں نہیں لگائی، یہ عیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے 5 پیر نہیں بنائے ہیں، 3 پیر نہیں بنائے ہیں، یہ عیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں 5 نقص دے کر بھیجا ہے۔ نقائص نقص کی جمع، نقص کی ضد ہے فضل جس کی جمع ہے فضائل۔ اللہ نے ہمیں نقائص دے کر بھیجا ہے، فضائل دے کر نہیں بھیجا ہے۔ وہ نقائص کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں نقائص؟ سب سے پہلا نقص جہالت۔ ہم اللہ کے ہاں سے جب آئے تو جاہل پیدا ہوئے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں آئے کہ تم شیء کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم اللہ کے ہاں سے نقص سے جہالت لے کر آئے۔ ہم پیدائشی طور پر عالم نہیں، کوئی پیدائشی طور پہ ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، کوئی عالم مفتی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ دوسرا نقص جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے بزدلی۔ ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں۔ جی ممکن ہے کوئی کہے صاحب کی کیسی بات کر رہے ہیں، تو جیسے آج ہمارا بچہ ہے، کل ہم ایسے ہی تھے، ذرا اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تو دیکھ لیجیے، اس کے سرحانے کوئی دھماکہ پٹاخہ پھوٹ جائے تو دیکھیے کیسے روتا ہے۔ کمزور دل ہے، بزدل ہے۔ گھور کے دیکھیے بچے کو رو پڑے گا، ذرا سی بات ہو جائے گی رو پڑے گا۔ یہ دھکا دیتا ہے، دھکا کھانے والا بھی روتا ہے، دھکا دینے والا بھی روتا ہے۔
یہ بچے کو دھکا دے کے خود بھی رو رہا ہوتا ہے، بھائی تم کیوں رو رہے ہو، تم نے تو دھکا دیا، تو بتائے گا اپنے عمل سے اور اپنے زبان حال سے بتائے گا کہ میرا دل بہت کمزور ہے، میں کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ ماں باپ کا اگر اختلاف اور اماں کو غیر ضروری انداز سے جلدی رو پڑے تو بچے اماں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بزدل ہے، کمزور دل، پیدائشی طور پر ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقص ہے۔ پیدائشی طور پر ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں۔ یقین آئے تو اپنے ہی پوتے کو، اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر واپس مانگ کے دکھائیے۔ آپ اسے ٹافی دے کر کہ یہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، یہ نہیں دے گا، اس کے مزاج میں کنجوسی ہے، یہ پیدائشی طور پر کنجوس ہے۔ ہم پیدائشی طور پہ چوتھا نقص لے کر آئے، بے غیرتی، کھینچ کر اس لیے بولا ہے تاکہ آپ کو برا نہ لگ جائے۔ ہم بے غیرت پیدا ہو جائے، غیرت لے کر نہیں آئے۔ پڑوس کی بچی نے کہا خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، اسے کھلانے لے جاؤں اپنے گھر۔ اماں نے نہال سے کپڑے بنائے، پہنائے اور بدلے اور پڑوس کی بچی کو دے دیا۔ 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ ان کا بچہ پڑوس میں گیا تھا، دودھ پیتا بچہ، خوبصورت چھوٹا سا بچہ۔ جب ڈھونڈ بچی تو 8ویں گھر سے نکلا۔ یہ جس کی گود میں جو چاہے اسے اپنی گود میں لے لے تو غیرت مند تھا۔ یہ کل کو کہیں گے میں نے اسے گود میں کھلایا تھا، وہ کہے گا جی میں نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ جو چاہے گود میں اٹھا لے، جہاں چاہے گود میں اٹھا لے، جہاں چاہے لے جائے، تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دو، اگر فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پلے تو وہ غیرت مند کیسے ہے؟ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر 5واں نقص جو لے کر آئے ہیں وہ ہے بے عزتی، عزت لے کر نہیں آئے۔ تسلی کی جگہ تو نہیں ہے، عزت لے کر نہیں آئے۔ اماں نے جیسا ڈالا ایسے پڑے رہے، کچھ پہنا دیا تو مہربانی، ایسے ہی چھوڑ دیا تو بھی مہربانی۔ اور ایسے عزت دار ہیں کہ اگر گورنر لگ جائیں، جی ڈائریکٹر لگ جائیں، وزیر بن جائیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نظر آتے ہیں یہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا۔ عزت ایسی تھی، جیسے پڑے ایسے ہی پڑے رہ گئے، جیسے ڈال دیے گئے ایسے ہی پڑے رہ گئے۔ توجہ کرنے، عزت لے کر نہیں آئے۔ بھائی میں نے بہت دیر لگا دی ایک جملے کے لیے۔ ہم جہالت لے کر آئے ہیں، ہم سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، کنجوس پیدا ہوئے، بزدل پیدا ہوئے، ہم غیرت لے کر نہیں آئے، ہم عزت لے کر نہیں آئے۔ تبھی تو اللہ نے ہمیں اس دروازے پر بٹھایا ہے، یہ ہستیاں 5 کمالات لے کر آئیں، یہ علم وہاں سے لے کر آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنایا، اس دروازے پر آ جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گود میں آئے تو کہیں تورات سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، یا ابھی گود میں ہوتے ہیں تو قرآن سناتے ہیں۔ یہ ایسے عالم بن کر آتے ہیں۔ میرے مولا حسن سے کیا جانے کیا کہا محمد حنفیہ نے امام حسین کے لیے، کہ امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھے، بھائی بھائی کے فضائل پڑھ رہا ہے، سبت اکبر سبت اصغر کے فضائل پڑھ رہا ہے، بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کے فضائل پڑھ رہا ہے، حسین چھوٹے حسین کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا فِي الْحُسَيْن قد عالمنا علما، اے محمد حنفیہ خبردار ایسے نہ سوچو، اِنَّا فِي الْحُسَيْن قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، وَأَسْقَلُنَا رَحِمًا وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، اور ہم سب سے زیادہ بردبار ہے، تحمل مزاج ہے، اور ہم سب سے زیادہ رؤوف اور مہربان ہیں۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور ہم سب سے زیادہ نبی کی قربت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر تو جملے سنے جو میرے مضمون میں فرماتے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا۔
کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن کو منطوق ہونے سے پہلے پڑھ لیا. کانا فقیحا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. دو چار نے بے شک کہا ہے اس کا مطلب حلق سے اتارنا پڑے گی. ہاں میں خطیب کا عوامی ہوں نا، جن کے حلق سے نہیں اتر رہا میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے تو فقیہ ہے؟ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو قرآن پڑھ لیا؟ بھائی یہی تو باتیں شیعوں کی جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ نئی نئی باتیں کہاں سے لے آتے ہیں؟ اچھا نئی باتیں لے آئے تو کہتے ہیں کہ نئی بات کہاں سے لے آئے، ہم نے تو آج تک سنا نہیں. اور اگر پرانی بات پڑھے تو کہیں پرانی مجلس پڑھ لی. کوئی نئی بات لے کر آئے تو ہم نے تو نہیں سنا تھا، یہ کہاں سے لے آئے. بات آپ کی اپنی نہیں کر رہا ہوں، بات حسین کی ہو رہی ہے. بات میں آپ کی اور اپنی نہیں کر رہا، بات علی کی ہو رہی ہے. امام علی وجود نہیں ہے. اگر کسی کا اس عنوان میں فہم کچھ کمزور ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم تو ایک مدت سے جہاد ہی کر رہے ہیں کہ ہم کچی پکی سے کلاس کو اونچا کرنا چاہتے ہیں. بات سوچی ہو تھوڑی سی. اور میں ان بچوں سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو ضرور لایا کرو، اپنے برابر میں اپنے بھائیوں کو ضرور لا کر بٹھایا کرو، تاکہ مشرب کا احساس ہو. جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں نا اس گھڑے سے کسی اور کو پلائیں تاکہ ذائقے کا معلوم ہو کہ یہ ذائقہ اس دروازے کا کیسا ہے. بحث یہ ہے کہ یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے. 3 سال کا سن ہے امام حسن کا. علم کی بات ہو رہی ہے. گود میں بیٹھے سرکار کے ایک آرابی گوہ پکڑ کر آیا. یہ گوہ کھاتے تھے. کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے یہ میرا کلمہ پڑھے گا، اور یہ جو میرا بیٹا حسن میری گود میں بیٹھا ہے یہ تیرے سارے سوالوں کے جواب دے گا. یہی میری نبوت میں دلیل ہے. تو اس گوہ کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کیسے کلمہ پڑھے گا، یہ کیا بولے گی؟ مردہ جانور. سرکار کی آواز آئی یا عذاب، جب کہتے ہیں عربی میں گوہ کو یا عذاب من انتا وما انا، بول تو کون ہے اور میں کون ہوں. جیسے ہی نبی نے یا کہا، نبی مردے کو یا کہے تو وہ زندہ ہو جائے. تو اس کی ایک مرتبہ منڈیاں ہلنا شروع ہوئی، اس کی گردن تھوڑی سی ہلنا شروع ہوئی، پھڑکنے لگی، زندہ ہو گئی. اور زندہ ہو کر اپنی گردن سیدھی کر کے کہا انتا رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. اور فرمایا اب میرے بیٹے حسن سے سوال کرو. نے کہا میں بچے سے سوال کروں گا. تب امام حسن کا جملہ دیکھیں. آج بہت آسان ہو گیا ہے، عربی کا کوئی ایک جملہ میرا سن کے چلے جائیے، سرچ کر لیجیے، سارے حوالے نکل آئیں گے. جب آپ حوالے نکل آئیں گے بہت آسانی سے. میرے مولا حسن سے جب اس نے کہا نا کہ میں مولا دلے کے کہا کہ میں اس بچے سے بات کروں گا، تو امام حسن نے فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ، تو پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کرنا. تو کل رات تو فلاں قبیلے میں تھا، کتنے لوگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آگے شرمندہ کریں. تو نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں کام کروں گا. تو وہاں سے چلا اور رات میں فلاں جگہ پر تیرا قیام ہوا تو تجھے ایک عورت نے ٹوکا کہ خبردار انہیں جا کر تنگ نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے. مگر تو میرے نانا کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پہنچا. اب میرے مولا حسن کا جملہ سنیں. مولا حسن فرماتے ہیں اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ التوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں ایک بڑی تعداد جوانوں کی بیٹھی، اور جوان اسے کہتے ہیں جو ہر میدان میں جوان. خبردار فارغ رہنے والا ائمہ اہل بیت کو پسند نہیں. جو جوان کچھ نہ کرتا ہو وہ میرے معصوم امام کو اچھا نہیں لگتا. گزر رہے ایک جوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں کرتا. فرمایا ہمیں وہ جوان اچھا نہیں لگتا جو کچھ نہ کرتا. تعلیم حاصل کرو، ہنر سیکھو،
فارغ رہنے والا ائمہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ کیا دن آئیں گے کہ جب ہر جوان مجلس میں ڈائری اور قلم لے کر آئے گا، اور ہر خطیب کی 1 گھنٹے کی گفتگو میں 5 باتیں تو کام کی ہوں گی، تاریخ ڈالے، مقام ڈالے، وقت ڈالے اور نیچے 5 باتیں لکھ لے، اور پھر یہ ڈائری بنتی چلی جائے، اور پھر جب کبھی کھول کر دیکھے تو 50 مجلسوں سے اسے جو 5 نقطے ملے ہیں تو اس نے سینکڑوں علمی باتیں جمع کر لی۔ یہ حسینی مدرسہ ہے۔ حسینی مدرسے کی کلاس کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیز میں ایسی کلاس لگتی نہیں ہے جیسی حسینی مدرسے میں لگتی ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے اور انجینئر بھی بیٹھا ہے، یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے اور لکڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، یہاں چوک پر جوتیاں بنانے والا موچی بھی بیٹھا ہے اور یہاں چمڑے کی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، اور جس فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا اس فیکٹری کے 400 نوکروں میں سے ایک نوکر مجلس میں کودتا پھاندتا آگے آگے بیٹھا اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ یہ مالک مڑ کر دیکھتا ہے تو اسی کا نوکر ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ میرے آگے بیٹھ گیا اور میری بے ادبی کر رہا ہے، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرے دروازے پر آیا ہے، میرا طالب ہے، یہ میرا فقیر ہے۔ ذات کی نفی جتنی فرش اعضا پر ہوتی ہے اتنی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے مگر تربیت کا فقدان ہے، مگر حسینی نظام تعلیم کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ بہت دیر اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے مگر میں صرف ایک جملہ کہہ دیا، منزل تبدیل کروں گا۔ تربیت کا حالت، تربیت کی کیفیت دیکھیے۔ ہم سب اس وقت مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں، ذرا گردن ہلائیے، جوتیاں پہن کے تو نہیں بیٹھتے نا مجلس میں۔ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ امام بارگاہ میں ہم اپنی دنیا لے کر نہیں آتے، اپنی ذات کی نفی، اپنی شخصیت کا انکار، میں کچھ بھی ہوں گا لیکن یہاں فقیر ہوں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ کربلا چلے۔ اور جو اپنی ذات کا اسیر ہے، جو اپنی شخصیت کا اسیر ہے، جو اپنی انانیت کا اسیر ہے، جو خود پسندی کا شکار ہے، جو اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا ہے، وہ میرے ساتھ، مجھ حسین کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حسین کے ساتھ چلنے کے لیے ذات کی نفی۔ میرے بچوں اور جوانوں، خبردار، اس مجلس میں بیٹھ کر اپنی اینک کو تبدیل کرنا ہے، وہ دیکھنا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لیں تو شلجم بھی جو بندر نظر آئے گا، تو اینک بدلنی ہے تاکہ وہ نظر آئے جو حقیقت ہے، اور اینک حسینی ہونی چاہیے۔ حسینی اینک کیا دکھاتی ہے؟ 2 جملے سن لیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جو مہنگے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ کر ان کا سلام اور ادب کرتے ہیں، اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ کر ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حسین یہ اینک بدلنا چاہتے ہیں۔ خبردار، مہنگے کپڑوں میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی معتبر ہو۔ کیا معلوم کہ جو مہنگی گاڑی سے اترا ہے وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو۔ لہذا پیمانہ یہ نہیں ہے، کسوٹی یہ نہیں ہے، کسوٹی اور پیمانہ کچھ اور ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ دور سے لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت ہو۔ بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ سانپ پلاسٹک ہے۔
جیسے مجھے معلوم ہوا سانپ پلاسٹک کا ہے، میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا وہ چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ خبردار، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ کوئی پیسے والا ہے تو بڑا آدمی ہے، کوئی سائیکل پر آیا ہے تو چھوٹا آدمی ہے۔ یہ تفریق اس مجلس کا نتیجہ نہیں ہے، جگہ ہی کچھ اور، علم اور معرفت، علم اور تربیت اس مجلس اعضا کا عظیم نتیجہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے میرے سنی عزیز، میری جان، میرے بھائی، کچھ دیر کے لیے مجھے معاف کریں۔ سب سے اچھی تصویر مسلمانوں میں حسین کے عزاداروں کی، پوری دنیا میں جا کر آپ سروے کر لیجئے، سب سے اچھی تصویر امام حسین کی عزاداری کرنے والوں کی ہے۔ میں خود ایک ایئرپورٹ پر اتنا اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کو نوکر ہوں، یہ بھی کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، نوکروں کے کپڑے ہیں، یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کے کپڑے ہیں۔ تو میں کھڑا تھا، میرے میزبان مجھے لینے آ رہے تھے، تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرس کا لباس ہے۔ تو ایک خاتون بھی کہنے لگی کہ مسلم اسکالرس کا آپ مسلم اسکالر ہیں تو اتنا تو بتائیے کہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے بے ساختہ آپس میں کہنے لگے ہاں پروفٹ محمد کے گھر والوں کے جو ماننے والے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں، کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، کہیں جا کے گلا کاٹتے نہیں ہیں، کسی کو جا کے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ سب سے زیادہ پرامن قوم وہ ہے جو روتی ہے۔ بولنے دیجیے چھپتے ہوئے جملے کے ساتھ رونا بدعت ہے، وہ تو معلوم ہوگا کہ جب مریں گے کہ کیا بدعت ہے۔ بولنے دیجیے چھپتے ہوئے جملے جو ہمارے بعض لوگ بات کرتے ہیں، بولنے دیتے ہیں۔ جی حضرت عمر نے اگر رونے سے روکا تو امام رضا نے رونے کا حکم دیا، وہ ظاہر ہے پیروی کر رہے ہیں حضرت عمر کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ رونا بدعت ہے، میں امام جعفر صادق کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا ہے کہ جو حسین کے غم میں رو رہے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ٹھیک ہے عمل کرنے کا، صلوات پڑھیں تو محمد و آل محمد۔ لائٹ کا بھی کچھ مسئلہ ہے، یہ اگر آپ بند کر دیں گے نا تو تھوڑا سا آپ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پاور کا اور وولٹیج کا ایشو ہے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ پڑھیں گے۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ جو کر رہے ہیں آپ تھوڑی سی بات آگے بڑھے۔ اس گھرانے کو اللہ نے پیدائشی طور پر عالم بنایا، یہ دنیا میں آئے ہیں تو علم لے کر آئے ہیں۔ اس گھرانے کو اللہ نے پیدائشی طور پر شجاع بنایا، جو علی کے حوالے میں اژدہے کو چیر ڈالے۔ اللہ اکبر، بھائی تھکے ہیں تو میں اور بات کر لوں، میرا دل کر رہا ہے کہ شجاعت اہل بیت پر ایک مثال اور دے۔ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر مولا عباس خطبہ دے رہے ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا بھائی انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے جی، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کعبے کی چھت پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مومن کی چھت پہ الگ چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا وہاں جا کے سوچا کہ اپنا رخ کہاں کریں؟ جیسے حضرت بلال نے فتح مکہ کے موقع پر جب سرکار نے فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کہو، تو وہاں جا کے خیال آیا کہ مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا،
اب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوتے کہاں رخ کرو؟ تو وہیں سے آواز دی یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کروں اذان کہنے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا میری طرف کرو۔ ایسے ہی مولا عباس کو یاد آیا، فوراً امام حسین کی طرف رخ کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب خطبے میں تو 36 جملے ہیں، میرا مطلب بھی پورا خطبہ سنانا نہیں ہے۔ تو اس خطبے میں جو اس وقت میرے مضمون کا جملہ ہے نا، شجاعت اور بہادری والا جملہ، یہ پیدائشی طور پر بچپنے میں شجاع ہوتے ہیں، اس کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ مولا عباس نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب قربان ہو حضرت عباس پر، تہذیب قربان ہے حضرت عباس پر۔ بھائی آپ کے بھی تو بابا ہیں، بڑی لائق تھوڑی گردن ہلے گی تو کوئی بات ہوگی۔ بھائی مولا آپ کے بھی تو مولا علی بابا ہے نا، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا میرے بابا علی کی وجہ سے، یعنی ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب احترام قربان۔ عباس پیغام دے رہے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کہوں کہ میرے بابا؟ مولا عباس مولا حسین کا احترام کر رہے ہیں۔ اس میں آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں الذی کانا بالامس بیتا، توجہ ہے، جو کل تک اینٹوں کا گھر تھا سارا قبلتن ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ یہ آواز ہے اس خطبے کا۔ اس میں آگے چل کے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اتخافون بالموت، بھائی میرے مطلب کا جملہ، یہ جملہ ظاہر 18 اور 19 کا جملہ ہے۔ اتخافون بالموت، تم ہمیں مرنے سے ڈراتے ہو، تم ہمیں مرنے سے ڈراتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیفا کانا یلعبو بالموت فی الطفولیہ، کیفا فی الرجولیہ۔ مولا عباس کا جملہ، جو گھرانہ بچپن میں موت کی کلائی توڑتا ہو وہ جوانی میں کیا ہوگا؟ لہذا شجاعت یہ وہاں سے لے کر آتا ہے، یہ وہ حسن ہے انسان کی زندگی کا جسے شجاعت کہا جاتا ہے، وہ ملے گا اہل بیت کے دروازے سے۔ اور تیسرا کمال وہ ہے سخاوت، یہ دینے کا جذبہ وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ امت سے اللہ نے کچھ مانگا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیکوکار شمار ہی نہیں ہو سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا مانگا ہے اللہ نے امت سے؟ کچھ، 5واں حصہ خمس۔ مولانا وہ مولوی حضرات خمس کھا جاتے ہیں اس لیے میں دیتا نہیں، تو تم جو نہ دے کے کھائے گا، مولوی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلے گی۔ خمس اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا، معصومین نے حدیث میں واجب قرار دیا۔ یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ مولانا حضرات کا اعتبار نہیں ہے۔ خدا آپ اپنا خمس نکالیں، اپنے علاقے کی مسجدوں، امام بارگاہوں اور مدرسوں کی تعمیرات کروائیں۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بزدل کو، بزدل اور علی والا، ڈرپوک اور علی والا۔ دوسرا کنجوس کو، 2200 ایکڑ کے زمیندار ہیں، کالر ادھرا ہوا ہے۔ ایک فیکٹری کے مالک ہے، ان کا بیٹا پانچا پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ کنجوس کا کام علی کا نہیں۔ تیسرا کمزور انسان جسے علی علی نہیں پکارنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، وہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ سندھی، وہ پنجابی، وہ پھر سادات میں وہ کاظمی، وہ گیلانی، وہ شیرازی۔ اتنی تقسیمیں، اتنی تقسیمیں۔ وہ سنیوں کی مسجد، وہ بریلویوں کی مسجد، وہ حنفیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا، وہ امام بارگاہ بلوچوں کا،
وہ امام بارگاہ مہاجروں کا امام حسین کا کون سا ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہا۔ تنگ نظریہ، گھٹن، چھوٹی سوچ، یہ علی والوں کا کام نہیں۔ علی والے ایسے نہیں ہوتے۔ علی والے تو وہ ہیں شہر میں گزرے تو لوگ پہچان جائے علی والا جا رہا ہے، ہماری چال بتائے، ہمارا حلیہ بتائے، ہمارا طریقہ کار بتائے، پکار کر بولے وجود کے کون ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو پیدائشی صدی ہے، جب آتے ہیں تو سخاوت لے کر آتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، دارائی میں بھی عطا کرنے والے اور ناداری میں بھی دینے والے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ مولانا پیسے ہوں گے تو دوں گا، میں نے کہا نہیں، دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ اپنے اندر سخاوت کو لے کر آؤ تاکہ اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے، تمہارے ذریعے سے پھر وہ تقسیم کروائے۔ پیدائشی طور پر سخی، پیدائشی طور پر غیرت لے کر آئے۔ یہ کسی اور کی گود میں نہیں پلتے۔ مجھے غرض نہیں ہے کہ حضرت حلیمہ سے دودھ پیا یا نہیں پیا، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ یہ کسی غیر کی گود میں پلتے نہیں۔ انہیں گود چاہیے تو ابو طالب کی چاہیے، انہیں گود چاہیے تو عصمت والی چاہیے۔ جب قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ مومنین پر کافروں کو تسلط حاصل نہیں ہے، تو مومن پر تو کافر حکومت کر نہیں سکتا، اور نبی مکرم کسی کافر گود میں پل گئے۔ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں ذرا ہوش کے ناخن لو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے، بغیر ابو طالب کے مفہوم کلمہ ہی کچھ نہیں۔ یہ پیدائشی طور پر غیرت مند، یہ آمد ہوئی ہے تو عزت لے کر آئے، عزت لے کر آئے۔ ان جیسا کوئی صاحب عزت نہیں ہے۔ عزیزو، عزت کی تعریف سن لیجئے اور میرا مطلب ایک منزل تک پہنچ جائے۔ علم کی تعریف ہے، غیرت کی بھی تعریف ہے، شجاعت کی بھی تعریف ہے، عزت کی بھی تعریف ہے، جی سخاوت کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے۔ علم منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے، ہر چیز کی ایک تعریف ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف اور عزت کی تعریف سن لیجیے، دو چیزوں کی تعریف سن لیجیے۔ علم کی تعریف کہتے ہیں اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا، یہ ہے علم۔ میں نے مس کر کے کسی چیز کو دیکھا، اب ساری زندگی جب بھی میں اسے مس کروں گا اندر سے آواز آئے گی کہ کیا چیز ہے۔ میں نے کچھ سونگا، 10 سال کے بعد بھی کوئی چیز سونگوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کہ کیا چیز ہے۔ میں نے کچھ سنا اور وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، 10 سال کے بعد بھی جب میں اسے سنوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کون ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میں نے کیچو کا پہاڑ دیکھا، اب جب بھی کوئی کیچو کہے گا تو میرے ذہن کے اندر جو علم ہے کیچو کے پہاڑ کا، وہ اندر سے ریکال ہوگا، اندر سے آواز آئے گی کہ کیچو کا پہاڑ کیا ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء خارجی کو جزو ذہن قرار دینا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ ہم 5 ذریعوں سے علم کو جمع کرتے ہیں۔ یہ جو ذہن میں علم بیٹھ گیا ہے، اسے باہر کیسے نکالتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، رائج 2 طریقے، ایک خطاب اور ایک تحریر۔ یا ہم کتاب کی شکل میں اپنا علم کا اظہار کرتے ہیں، یا ہم خطاب کر کے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، خطاب کے بارے میں تو نبی نے فرما دیا، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے علاوہ دعوت دو، بغیر بولے بلاؤ۔ نبی فرمانے زبان سے نہیں بلاؤ، اور کیا فرما رہے ہیں کہ بغیر زبان کے بات کرو۔ اور نبی نے تو کبھی کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، حضرت آدم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ میں اگر 4 سال مدرسے میں پڑھوں تو ایک کتاب لکھ کے جاؤں، نہ لکھوں تو قوم مذمت کرے کہ مولوی صاحب کتاب چھوڑ کر نہیں گئے۔ کسی نبی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی امام نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، مولا علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔
نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے. جملہ دے رہا ہوں، علامہ نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقل صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام. مولا علی کے دروازے پر کشکول لے کے کھڑے تھے، جو بھیک میں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. علم علی نہیں ہے نہج البلاغہ. ہزاروں ایسی کتابیں بنے تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ علم علی اس میں آ گیا. میرے مولا علی نے حسین جملہ کہہ دیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. وہ نہیں کہہ رہے کہ میں مر جاؤں، وہ پوچھو اس سے پہلے. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. کیوں نہیں لکھا حضرت آدم نے کتاب کو، کیوں نہیں لکھا حضرت ابراہیم نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب دے رہا ہوں میں اپنے بچوں کو. اہل بیت نے کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ یہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے. ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں. مولا علی نے کتاب لکھی ہے، مولا علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں. حسین نے تو 72 کتابیں لکھی. یہ کربلا کے شہید سب حسین کی کتابوں کے نام. یہ اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں، وجود پر کرتے ہیں. عزت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کیل کو، میخ کو تصور میں لیں. میخ، یہ جو کیل ہے نا، یہ 3 جگہوں پر ٹھوکی جاتی ہے، ٹھوکی جا سکتی ہے. لکڑی پر، دیوار پر. اچھا جب لکڑی پر آپ ٹھوکیں گے تو 2-3 ضربتوں میں ہی اندر چلی جائے گی. دیوار پر بہت زور زور سے مارنا پڑتا ہے، بعض اوقات تو کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے. دیوار اندر اسے جگہ بنانے نہیں دیتی. یعنی جتنا جلدی لکڑی نے کیل کو اپنے اندر لے لیا اور جتنا دیر سے دیوار اپنے اندر کیل کو لے رہی ہے، اتنی ہی وہ عزت مند زیادہ ہے اور اتنی ہی یہ بے عزت زیادہ ہے. مگر یہ کیل ایک اور جگہ پر بھی تو ٹھوکی جا سکتی ہے، وہ ہے پتھر. جب پتھر پر آپ کیل کو ٹھوکیں گے نا، پتھر ٹوٹ جائے گا، پکار کے کہے گا میں مر جاؤں گا مگر کسی غیر کو جگہ نہیں بنانے کی. یہ کیفیت ہے عزت کی کیفیت. اب کربلا کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے. حسین بیعت نہیں کرے گا، سر دے دے گا مگر ہاتھ نہیں دے گا. اسے کہتے ہیں عزت. یہ گھرانہ صاحب عزت گھرانہ ہے. جب مولا حسین نے فرمایا نا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا؟ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہمارے بعض انقلابی دوست، ہمارے قبیلے کے بعض انقلابی دوست کہتے ہیں کہ امام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ کہا ہے یعنی ہمیں اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی. ہم کیا امام حسین جیسے ہیں؟ امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتے. تو ہم اگر کسی کے آگے چھوٹ نہیں رہے تو ہم یہ کہیں کہ ہم امام نے ہمارے لیے کہا نہیں. امام نے اپنے بابا کے لیے کہا، امام نے اپنے بھائی کے لیے کہا. امام نے پیغام یہ دیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی حسن نے بیعت کر لی تھی، مگر کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا. یہ دلیل ہے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ علامہ اقبال کے مطابق تخت و تاج کو لات ماری تھی. تا نشینت آتش پیکاروں کی علامہ اقبال پشت بازت پر سرے تاج و نگین. امام نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کے لات ماری تھی. اسے کہتے ہیں عزت کا مفہوم. اور یہ تذکرہ اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر میری روح پر ہو. میرا یہ جوان، میرا یہ بچہ، ہماری قوم کا ایک فرد، علماء ذاکرین جب مجلس میں آئیں اور پڑھیں اور سنیں تو یہاں سے پہلا پیغام تو یہ لے کر جائیں کہ ہمیں وہ خوشبو لینی ہے جو اہل بیت کی خوشبو ہے. اور اہل بیت کی ایک خوشبو کو علم کہتے ہیں، ایک خوشبو کو صداقت کہتے ہیں، ایک خوشبو کو سخاوت کہتے ہیں، شجاعت کہتے ہیں، غیرت کہتے ہیں، عزت کہتے ہیں. بس یہ نصاب زندگی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے. خبردار میرے بچوں، تم حسینی ہو
لہذا کسی جابر اور ظالم سے دبنا نہیں. جب کبھی تم پر کوئی روک ڈال رہا ہو تو اس وقت یا حسین کہہ کے آگے بڑھ جاتا، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے اور چاہنے والے ہیں جس نے جان تو دی مگر اصولوں کا سودا نہیں کیا. پہنچے ہیں کربلا میں، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. لاشیں حسین نے بہت اٹھائی، بلکہ میں کہہ دوں کہ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو کھانے نہیں دیے. مگر عزیزارو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، 4 لاشوں پر حسین بہت روئے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال لاشا لائے اپنے بھتیجے کا. جب حسین لاشا لے کر خیمہ گاہ کی طرف آتے تھے تو بیویاں بڑھ کر استقبال کرتی تھی، مگر اب جب قاسم کا لاشا لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو جناب زینب سے پوچھا بہن بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور بیوی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا بی بی زینب نے آواز دی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی وہاں جہاں بچے کا پامال لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا لاشا دیکھ کر فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دو. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جس کرتے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک کر دیا گیا، جو کرتا تار تار ہو گیا، آپ اس کرتے کا کیا کریں گی؟ مگر ماں کی خواہش تھی. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی کو اپنے خیمے میں لے گئی. عزادارو عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ اسیر ہوا، کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. بی بی ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی اور یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچی نا فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو. جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والد تمہارے بچے کی نشانی دیتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے چند جملے مصائب کے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرا لاشا سنیں گے عزیزارو، وہ عباس لاشا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. بھائی بھائی تمہیں نہر کے حوالے کر دیا، سکینہ چاچا کا انتظار نہ کرو، اب عباس واپس آنے والا نہیں ہے. بہت روئے مولا حسین مولا عباس کے لاشے پر. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا. اللہ اکبر. بار بار زمین پر بیٹھتے ہیں، بار بار زمین پر بیٹھ کر اے علی اکبر تمہارا لاشا حسین سے اٹھتا نہیں. عزاداروں برابر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز ہے. امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائی گی، یہ واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھوایا ہے. بہت رو لی عزاداروں. چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اس کیفیت میں امام نے اپنے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا. رونے والوں گرمی بڑی شدید تھی، کربلا کی دھوپ میں تپش بہت تھی. یہ بچہ بہت پھول سا نحیف سا ایک دودھ پیتا بچہ ہے. امام نے اس کے لاشے پر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا. جیسے ہی خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے سوچا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. پھر سوچا ماں کو اگر بچہ نہ دیا تو پوچھے گی بچہ کہاں رہ گیا.
ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. اب امام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہے. سکینہ بیوی نے دیکھا کہ بھائی کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. اجرکم اللہ. جو اب کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا نا, اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے, تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا رہی ہے. حسین کیا جواب دے کہ کیسا پانی پیا؟ جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہوئی, ماں نے خیمے میں آواز سن لی کہ حسین آئے. جناب رباب کس اجلت کے ساتھ میرے خیمہ پڑائی ہوگی؟ کوئی پوچھے ماں کے دل سے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے ماں کی. جیسے ہی باہر آئی نا, امام حسین کو سامنے دیکھا, آگے بڑھنے لگی, امام پیچھے ہٹنے لگے. اس کیفیت میں فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اللہ جو رونے والے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام رضا مصلی بچھا کے دعا دیتے رونے والوں. بیوی سے پوچھ رہے ہیں امام حسین اپنی ہی زوجہ سے, رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ ولی کائنات ہیں. امام نے جب یہ سن لیا ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ لیے, بوسا دے کر کہا عرب تو اونٹنی کے بچے کو نہر نہیں کرتا. کیا بنیا اب اسرو کا یونہر, کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے میرے والی میرے بچے کو کیا ہوا؟ رباب تمہارے بچے کے گلے پہ تیر مار دیا. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگی کیا کریں گے آپ؟ کہ چلو اسے قبر کے حوالے کریں. یہ واحد لاشا ہے جو امام حسین نے دفنایا ہے. غور کیا کبھی آپ نے؟ سب کو لا لا کے تو گنج شہیدہ میں رکھتے رہے, امام سجاد کے لیے چھوڑ دیا کہ امام سجاد سب کو دفنائیں گے, مگر یہ علی اصغر کا لاشا خود کیوں دفنایا؟ جملہ سنیں گے, یہ لاشا اس لیے دفنایا کہ اس لاشے پہ گھوڑے دوڑیں گے تو اس بچے کے بدن کا کیا حال ہوگا. حسین نے علی اصغر کو قبر کے حوالے کر اور گرم ریت اپنے بچے کے لاشے پہ ڈالنا شروع کی. میرا دل کہتا ہے کہ جب چہرے پہ گرم ریت ڈل رہی ہوگی تو آواز بھی ہوگی علی اصغر میرے بابا نے پانی بڑا پلایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اے میرے لال کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. بچے کو قبر کے حوالے کر دیا. عزادارو عزادارو, جب جناب علی اصغر کی بات کیا کریں نا تو ان کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں. اس مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, دودھ پلانے والے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں. جناب رباب کا بڑا جگر تھا بھائی, دو ہی تو کمائیاں تھیں ان کے پاس, ایک علی اصغر, تھکے نہیں, ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا, بال جھنڈوروں میں کنگھی کی, آنکھوں میں سرما ڈالا, چہرے کا بوسا لیا اور امام حسین کی گود میں دے دیا. میں نے ایک بزرگ سے جملہ سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ گود میں دیتے ہوئے کہنے لگی اے علی اصغر تیری دادی اگر جنت میں پوچھے تیری ماں نے منہ کیوں نہیں کھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ. ایک کمائی رباب کی علی اصغر اور ایک کمائی سکینہ. ایک کو زندان شام میں چھوڑ دیا, ایک کو حسین کی گود میں دے دیا. عزادارو, جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا. کوئی جناب زینب سے پوچھے, خیمہ جل رہا تھا, امام کو بی بی اندر سے اٹھا کر لائی. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا. اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی, بی بی کو باہر لاتے تھے, بی بی پھر قبر سکینہ پہ چلی جاتی. اور جناب زینب سے کہنے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب آپ شام جائیں اور بی بی کی زیارت کریں نا
तो जाली से खबर को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती है, गुड़िया लाके डालती है, खिलौने लाके डालती है, और एक दोहा पढ़ती है, हमने तुम्हारी मां से वादा किया था, हम तुम्हारी खबर पढ़ाते रहेंगे। अजर अल्लाह, बड़ा जिक्र था इस बीबी रबाब का। इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। वफादारी का हक अदा कर दिया, थके नहीं, मुझे 2 मंजिलें और लेनी है। इन आवाजों पे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। जितने भी हाजतमंद बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, या अल्लाह तुझे जनाब रबाब का वास्ता, रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, ये सब फकीर बैठे हैं, इन पे रहम कर, इनकी हाजतों को पूरा फरमा। अज़ादारों, क्या जिगर था जनाब रबाब का। मेरे एक हिंदुस्तान के साथी मुझसे कह रहे थे कि उनके शहर बनारस में रोज़े आशूर ताज़िए का जुलूस निकलता है और वो करबला में जाके खत्म होता है, बनारस की करबला में। कहने लगे जुलूस निकला तो हम 4-5 दोस्त उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पर जुलूस को जाना था, ताकि इंतजाम देख सकें, सफाई सुथराई देख सकें। कहते हैं हम जब गुजर रहे थे तो आगे एक चौक हमें नजर आया, जिस चौक पर हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी। जब हम करीब पहुंचे तो अजीब मंजर नजर आया, हर गोद में दूध पीता बच्चा था। कहने लगे जब हम बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान लगते हो। तो कहने लगे, मैंने उनसे कहा हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कहने लगे मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा। मौलाना कहने लगे, मैंने उससे कहा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है। कहने लगी तुम्हें नहीं पता, आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया। आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना न दिया जाए। अजर कमरल्लाह, गिरिया हो गया, मेरा मतलब मुकम्मल हो गया, सवाब हासिल हो गया मजलिस का। अज़ादारों, मुझे नहीं पता, बस आखिरी बात, मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मगर तारीख ने लिखा है कि शाम गरीबा में पानी आया, खाना आया। जनाबे ज़ैनब ने कूज़ा भर के सकीना को दिया, सकीना तुम प्यासी हो, पानी पी लो। बीबी ने फरमाया खूबी अम्मा आप मुझसे ज्यादा प्यासी हैं, आप पहले पानी पिए। फरमाया सकीना पहले बच्चे पानी पीते फिर बड़े पानी पीते। सकीना ने कूज़ा उठाया, करबला के बयाबान में जाने लगी। सकीना कहाँ जा रही हो। कहो कि अम्मा मेरा भाई प्यासा मारा गया। कैसे सकीना को पानी पिलाया। इमाम सज्जाद ने एक बीवी को कहते थे तो बीबी की पानी पीती थी। बच्चों को पहले पानी पिलाया, बच्चों को पहले खाना खिलाया, फिर बड़ों को बीवियों को पानी पिलाया, खाना खिलाया। मिंबर का अदब मानने हैं, मैं इशारे में बात करूंगा, अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए। मजलिस में बीवियां भी बैठी हैं, खवातीन भी सुन रही हैं, आपके घरों में भी दूध पीते बच्चे हैं। मैं इशारे में बात करूंगा, जनाब नवाब मुझे माफ करेगी। बीवी को पानी पिलाया, बीवी को खाना खिलाया। आधी रात गुजरी, जनाब नवाब उठकर बीवी ज़ैनब के बराबर में बैठी। कहा ज़ैनब मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। या अल्लाह इन नवाज़ों पर रहमत कर, या हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।